پس اگر وہ ایمان لائیں اس طرح جس طرح وہ ایمان لائے ساتھ اس کے، پس وہ ہدایت پا جائیں گے، اور اگر وہ پھر جائیں پس بے شک وہ عداوت میں ہیں، پس ان قریب آپ کی طرف سے ان کے لیے اللہ کافی ہو جائے گا، اور وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ تعریفات و تمجیدات اللہ خالق ارض و سما کے لیے ہیں، بے شمار لاتعداد درود و سلام امام الرسل ختم الرسل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی کے لیے۔ محترم سامعین کرام اور معزز سامعات، دنیا میں جتنے انبیاء اور رسول تشریف لائے، ہر نبی اور ہر رسول کا کوئی نہ کوئی پیروکار تھا، اور وہ پیروکار یقیناً جنت کے راستے پر چلنے والے تھے، اور سب سے آخری نبی امام الرسل ختم الرسل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، آپ نے انبیاء اور رسول کا سلسلہ ختم کر دیا۔ آپ نے نبوت پر مہر لگا کر قیامت تک نبوت و رسالت کے سلسلے کو ختم کر دیا، اور آپ کے جو پیروکار ہیں وہ امت محمدیہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے خوبصورت انداز میں آپ نے وضاحت فرمائی، انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، کہ میں انبیاء میں سے آخری نبی اور تم امتوں میں سے آخری امت ہو، اور اس امت کے بہترین افراد وہ پیروکار تھے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والے تھے، آپ کے ساتھ شب و روز بتانے والے تھے، آپ کے ساتھ قیام رکوع اور سجدے کرنے والے تھے، آپ کے ساتھ وہ فاقے بھی کاٹنے والے تھے، آپ کے ساتھ وہ میدان جنگ میں کود جانے والے بھی تھے، آپ کے ساتھ ہر لمحہ ہر لحظہ گزارنے والے امت محمدیہ کے بہترین افراد وہ صحابہ کرام تھے، اور صحابہ کرام کے اندر جو بہترین افراد تھے ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ لوگوں میری سنت کو مضبوطی سے تھام لینا، اور میرے خلفاء راشدین کی سنتوں کو بھی مضبوطی سے تھام لینا۔ گویا اس امت کے بہترین افراد خلفاء راشدین ہیں۔ آج ان چار ہستیوں میں سے میں جن کا تذکرہ کرنے جا رہا ہوں، طبقات ابن سعد کے مطابق وہ اسلام لانے والوں میں سے چوتھے نمبر پر تھے، وہ السابقون الاولون میں سے تھے، وہ عشرہ مبشرہ میں سے تھے، وہ جامع القرآن تھے، وہ کاتب وحی تھے، وہ حافظ قرآن تھے، وہ داماد رسول تھے، وہ ذوالنورین تھے، وہ ہجرتین تھے،
ذو ہجرتین تھے، لگاتار 10 مرتبہ حج کرنے والے تھے، امہات المومنین کو حج کروانے والے تھے، اور امام حسین کو بھی حج کروانے والے تھے۔ تاریخ اسلام کے اندر ان کو سیدنا عثمان بن عفان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ وہ عظیم شخصیت کہ جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے زبردست الفاظ استعمال کیے کہ جب سے یہ کائنات بنی ہے کسی نبی نے اپنے پیروکار کے لیے ایسے الفاظ استعمال کیے ہی نہیں ہیں۔ آپ دیکھ لیں ان کے فضائل کو، ان کی خدمات کو، اور اتنی حیا والے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت والی زبان سے کہا کہ عثمان اس امت کا سب سے بڑا حیا والا ہے۔ اور گواہی کیسے پیش کی؟ امی عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، کہتی ہیں کہ میں اپنے گھر کے اندر تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی گھر میں موجود ہیں، ٹیک لگائے ہوئے، آپ کی رانوں سے یا آپ کی پنڈلیوں سے کپڑا اٹھا ہوا تھا۔ دروازے پہ دستک ہوئی، کون؟ پتا چلا ابو بکر ہیں، کہا اندر بلاؤ، آپ اندر تشریف لے آئے، بے تکلفانہ گفتگو جاری ہے۔ اسی اثناء میں دروازے کی دوبارہ دستک ہوتی ہے، کون؟ عمر ہے، اندر آنے کی اجازت ملی ہے، پاس بیٹھے ہیں، اسی طرح ٹیک لگی ہے، اسی طرح بے تکلفانہ گفتگو ہے۔ کچھ وقت گزرا، پھر دروازے پہ دستک ہوئی، کون؟ عثمان ہے، اندر آنے کی اجازت ملی۔ آپ قبل اس کے کہ عثمان اندر آ جائیں، آپ فوراً سیدھے ہو کے بیٹھ گئے، اپنی ٹانگوں کو کپڑے سے ڈھانپ لیا، گفتگو ہوتی رہی۔ یہ تینوں نبی کے دوست، نبی کے جانثار گفتگو کرتے رہے۔ جب چلے گئے تو امی عائشہ کہتی ہیں میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ جب ابو بکر آئے تھے آپ ٹیک لگائے رہے، گفتگو کرتے رہے، پھر عمر آ گئے، آپ اسی طرح ٹیک لگائے تھے، گفتگو کرتے رہے، کیا بات تھی کہ عثمان آئے آپ نے اپنی ٹانگوں کو ڈھانپ لیا؟ دو مختلف روایات ہیں، ایک کے اندر آپ کا جواب یہ ہے، آپ فرماتے ہیں کہ عائشہ عثمان اتنی حیا والا ہے، اگر وہ اس حالت میں دیکھتا تو واپس پلٹ جاتا، وہ مجھ سے بات نہ کر پاتا۔ اور دوسری روایت کے الفاظ، کہا عائشہ الا استحی من رجل تستحی منہ الملائکہ، عائشہ کہ ایسے بندے کی حیا میں نہ کروں کہ جس کی حیا اللہ کے عرش کے فرشتے کرتے ہیں۔ یہ وہ عثمان ہے کہ سب سے زیادہ حیا کے مالک۔ ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک دن نبی کریم صحابہ کے درمیان جلوہ افروز ہیں، گفتگو جاری ہے، آپ اچانک اٹھ کے چل دیے، میں بھی پیچھے ہو لیا، آپ ایک باغ میں پہنچے، وہاں کنویں کی مڈیر پر بیٹھے اور اپنی ٹانگیں کنویں کے اندر لٹکا لی۔ کہتے ہیں کہ میں بھی پیچھے پیچھے ہو لیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دربان بٹھا دیا اس باغ کے دروازے پر۔ کہتے ہیں آج میری خوش قسمتی تھی کہ میں آج نبی کا دربان بنا بیٹھا تھا، اور نبی کریم نے یہ فرمایا تھا کہ عثمان، فرمایا ابو موسیٰ میری اجازت کے بغیر کو اندر نہ آئے۔ کہا اللہ کے نبی آپ کا حکم سر آنکھوں پہ۔ کہتے ہیں کہ باغ کا دروازہ ہلا، کون ہے؟ ابو بکر ہے۔ اللہ کے نبی ابو بکر ہیں، اجازت چاہتے ہیں، بلا لیں۔ کہا بلاؤ اور جنت کی بشارت دے دو۔ اندر بلا لیا۔ کہتے ہیں کہ ابو بکر جب اندر آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں طرف بالکل ویسے بیٹھ گئے جیسے محمد کریم بیٹھے ہوئے تھے، ویسی نقل کی۔ یہ ہے سنتوں کو اپنانا،
सुन्नतों को अपनाना कि पिंडलियों से कपड़ा उठा हुआ, टांगे कुएं में लटकी हुई, दाएं तरफ अबू बकर बैठे हैं। कहते हैं अबू मूसा अशरी फरमाते हैं मेरे दिल में ये बात बार बार आ रही थी कि मैं अपने भाई को घर में वुजू करने के लिए छोड़ आया हूं, काश वो भी इधर आ जाए। ये तो जन्नतों की बिशारतें मिल रही हैं, काश वो भी तलाश करता आ जाए और नबी की जुबान से जन्नत की बिशारत पाले। कहते हैं अबू मूसा मैं उनके एहसासात की बात कर रहा हूं। अबू मूसा कहते हैं दरवाजा फिर हिला, दिल में ख्याल गुजरा होगा शायद भाई आ गया। कहते हैं अब की बार उमर थे, ये साथ कब छूटने वाला, ना दुनिया में छूटा, ना कब्र में छूटा और ना हशर के अंदर छूटेगा, ये साथ हमेशा वाला था। और भाई याद रखो, मैं अक्सर कहा करता हूं अगर तुम्हारी खून की रिश्तेदारियां हैं ना, उनको इस्लाम में बदल लो। अल्लाह की कसम खून की रिश्तेदारियां टूट जाती हैं, इस्लाम की रिश्तेदारी टूटने वाली नहीं है। इस्लामी भाई बन जाओ, ये खून के रिश्ते पीछे रह जाएं और इस्लाम के अंदर जो भाईचारा है वो सबकत ले जाए, फिर इंशाअल्लाह तुम्हारे ताल्लुक टूटने वाले नहीं हैं। आपकी बार कौन है जी? दरवाजा हिला, पूछा कौन? उमर। दौड़ते हुए नबी करीम के पास आए, कहा आप दरवाजे पे उमर हैं, इजाजत चाहते हैं। कहा इजाजत दीजिए, अंदर आने दीजिए और जन्नत की खुशखबरी दे दीजिए, जन्नत की खुशखबरी। ऐसे ही उमर आए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाएं जानब बैठ गए, वैसे ही जैसे नबी करीम तशरीफ फरमा थे। कहते हैं कुछ वक्त गुजरा, फिर दरवाजा हिला, पूछा कौन? बोला उस्मान। जाके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया अब आने वाला उस्मान है। कहा अंदर आने दो, जन्नत की खुशखबरी दो, लेकिन साथ यह भी बता देना कि एक फितने और आजमाइश का सामना इसको करना पड़ेगा। एक फितने और आजमाइश के साथ उस्मान को जन्नत की खुशखबरी दे दो। कहते हैं कि उस्मान जब अंदर तशरीफ लाए, अब ये तीनों दोस्त एक नबी हैं और दोनों तरफ दोस्त हैं, बैठे हैं। उस्मान कहां बैठते? हदीस के अल्फाज हैं कि उस्मान सामने आके बैठ गए। रावी कहते हैं कुएं का जो दूसरा निस्फ था वहां सामने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ रुख करके बैठ गए। वही रावी हदीस कहते हैं कि मैंने इस हदीस से यह इस्तिंबात किया कि कब्र के अंदर दोनों दोस्त इकट्ठे होंगे और उस्मान जन्नतुल बकी के अंदर होगा। उस्मान सामने है, यह साथ छूटने वाला नहीं है। यह नबी की जुबान से अशरा मुबशरा में जन्नत की खुशखबरी पाने वाले उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु। एक सिका ताबी मुंदर बिन मालिक बयान फरमाते हैं, यह किताब सिकात के अंदर इब्ने हबान ने बयान किया है। कहते हैं कि जब हम मदीना में गए हिजरत की, और याद रखिएगा ये उस्मान गनी की दूसरी हिजरत थी। ये पहले शख्स हैं सहाबा किराम में से कि जिन्होंने अपने खानदान के साथ हिजरत की थी। और पहली हिजरत कौन सी थी? हिजरत हबशा थी। सहाबा में पहले नंबर पे अपनी फैमिली के साथ, अपने खानदान के साथ हिजरत करने वाले। और दूसरी हिजरत कहां थी? हिजरत मदीना थी। कहते हैं वहां गए, एक बेवकूफ ने, एक अहमक ने उस्मान गनी को गालियां देना शुरू कर दी। उस्मान गनी को गालियां दे रहा है, हम मना कर रहे हैं। मुंजर बिन मालिक ताबी क्या फरमाते हैं? मना कर रहे हैं लेकिन वो बाज आने वाला नहीं। ये उस्मान की शान देखिएगा। कहते हैं देखते ही देखते आसमान पर बादल आए, बिजली कड़की, वो बिजली उस शख्स पे गिरी और उसको हलाक कर दिया। अल्लाह को आसमान पे गवारा नहीं हुआ कि मेरे उस्मान को गाली दे। इतनी मोहब्बत अल्लाह ताला की, नबी की मोहब्बत, अल्लाह की मोहब्बत। और भाइयों जिससे नबी मोहब्बत करे, जिससे मेरा रब मोहब्बत करे, जबान दराज जो ताना और तशनीह करने वाले, अल्लाह की कसम है ना नबी को उनके ताना और तशनीह की परवाह है, ना अल्लाह रब्बुल आलमीन को परवाह है। जैसे नबी मोहब्बत करे,
جس سے رب محبت کرے، کالی زبانوں والے ان کا کچھ بگاڑ سکتے نہیں ہیں۔ میں کہتا ہوں ایک نہیں ساری دنیا مل جائے، وہ خارجی ہوں، وہ رافضی ہوں، وہ سارے مل جائیں، اللہ کی قسم ہے عثمان کی شان میں ایک بال کے برابر بھی کمی واقع نہیں ہو سکتی۔ یہ مقام ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ آپ جب مدینہ تشریف لے گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی تعمیر کرنا چاہی، اور یاد رکھیے گا اللہ کی زمین پر یہ کسی نبی کی بنائی ہوئی آخری مسجد ہے، اور اس مسجد کے بنانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیش ہیں، گارا بھی لا رہے ہیں، پتھر بھی لا رہے ہیں، اور زبان پر کیا الفاظ تھے؟ اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، اے اللہ دنیا کی زندگی بھی کوئی زندگی ہے، زندگی تو آخرت کی ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر الفاظ تھے۔ جب مسجد نبی بنی ہے اور وہ وقت بھی آیا کہ جب مسجد نبوی کا چھپر ٹپکنے لگا، بارش ہوتی، نبی کریم کائنات کے سب سے افضل چہرے والے جب اپنا چہرہ زمین پہ رکھتے تو خاک آلود ہو جاتا، کیچڑ لگ جاتا۔ اس مسجد کو درست کروانے کے لیے جب دیکھا کہ نبی کے سامنے جانثار بڑھتے چلے جا رہے ہیں، جمعے کے روز نبی کے درس میں جگہ کم پڑتی چلی جا رہی ہے، تو آپ نے اپیل فرمائی، کون ہے جو اس مسجد کے احاطہ کو وسیع کرنے کے لیے یہ 7 والی جگہ خرید دے؟ عثمان کھڑے ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی آپ کو عثمان کے ہوتے ہوئے اپیلیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ عثمان خریدے گا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ مسجد نبوی کا ٹکڑا خریدا، نبی کی مسجد کے لیے وقف کر دیا، اور کائنات کی سچی زبان سے جنت کی بشارت اور خوشخبری پا لی۔ اے عثمان یہ ٹکڑا مسجد کے حوالے تو کر دے، آخرت کے دن اللہ سے جنت کا ٹکڑا میں لے کے دوں گا۔ مالدارو، عثمان غنی تمہارے لیے بہترین مثال کہ اللہ نے عثمان کو مال دیا تو سارے کا سارا مال اللہ کے دین پہ خرچ کر کے رب کی جنتوں کا سودا کر لے گا۔ کبھی ہچکچائے نہیں ہیں، کبھی پریشان نہیں ہوئے۔ اور جب آپ کی خلافت کا زمانہ تھا اس وقت بھی آپ نے مسجد کو وسیع کرنا چاہا، بہت سارے لوگوں نے باتیں کی، لیکن آپ مصر تھے کہ مسجد تنگی دامہ کا شکوہ کرتی ہے، اس کو وسیع کرنا پڑے گا۔ پھر بھی عثمان غنی نے ذاتی مال سے مسجد نبوی کو وسیع کیا تھا۔ بات یہاں ختم نہیں ہوتی، آگے بڑھیے۔ وہ موقع کہ جب مدینے کے یہودی ساری تجارتوں پر غاصب تھے، وہ قابض تھے، وہ وقت مسلمانوں پہ بڑا سخت وقت تھا، بھوک اور افلاس۔ آپ جانتے ہیں بدر میں کیا حالات تھے، آپ جانتے ہیں احد میں کیا حالات تھے، آپ جانتے ہیں خندق میں کیا حالات تھے کہ جب نبی نے اپنے پیٹ پہ ایک ایک نہیں 2 پتھر باندھے ہیں۔ یہ مسلمانوں کی معیشت کا حال تھا۔ پانی کے لیے وہ لب جو اللہ کی زمین پہ کلمہ توحید بولنے والے تھے، وہ صحابہ کرام کے لب پانی سے تشنا ہے، پانیوں کے کنووں پر یہودیوں کا قبضہ۔ جب ہجرت ہوئی بیر روما، ایک ہی مدینہ طیبہ کے اندر میٹھے پانی کا کنواں تھا جو قابل استعمال تھا، پینے کے قابل تھا۔ کہا کون ہے جو یہ میٹھے پانی کا کنواں خریدے اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دے؟ جب بھی نبی کریم نے اپنی زندگی کے اندر اپیل کی، عثمان سے آگے کوئی بڑھ نہیں سکا ہے، کوئی نہیں بڑھ سکا۔ کہا اللہ کے نبی میں حاضر ہوں۔ بعض روایات کے اندر کہ آدھا کنواں خریدا، ایک دن مسلمانوں کی باری اور ایک دن یہودیوں کی باری۔ لیکن دیکھیے مسلمان، یہ تاریخ اسلام کیا بتلاتی ہے
کہ جس دن مسلمانوں کی باری تھی نا، یہودیوں پر پابندی نہیں لگائی ہے. جس دن مسلمانوں کی باری تھی یہودیوں میں پابندی نہیں لگائی کہ اس دن تم پانی نہیں لے سکتے. ہاں، جس دن یہودیوں کی باری ہوتی تھی اس دن مسلمانوں پہ پابندی ہوتی تھی. یہ میں تم کو ان کے آبا کی کہانی سنا رہا ہوں، ان کے آبا کی یہ سیرت سنا رہا ہوں کہ جن کی تعریفیں کرتے تمہاری زبانیں تھکتی نہیں ہیں. آج مسلمانوں کو گالی گلوچ کرتے ہو اور کہتے ہو جو جا کے دیکھو یورپ ترقی کر گیا، جو جا کے دیکھو یورپ آگے نکل گیا، جو جا کے دیکھو یورپ کہاں پہنچ گیا. اللہ کی قسم، یورپ جہاں بھی پہنچ جائے لیکن نبی کے امتی کے پاؤں کی خاک جیسا بھی اللہ کی قسم نہیں ہو سکتا. تم موازنے کرتے ہو، اور مسلمان کو مثال دینی ہے تو دو وہ ابو بکر صدیق کی خلافت کی دو نا. مسلمان کو مثال دینی ہے عمر فاروق کی خلافت کی دو. مسلمان کو مثال دینی ہے عثمان غنی کی خلافت کی دو. مسلمان کو مثال دینی ہے علی المرتضیٰ کی خلافت کی دو. اور مسلمان کو مثال دینی ہے بدری صحابہ کی مثال دو. شرم کرو، ایسے لوگوں کی مثالیں دیتے ہو جو اللہ کے دشمن، اللہ کے نبی کے دشمن اور نبی کے ماننے والوں کے دشمن. ذرا زیب نہیں دیتی تیری زبان کو ان کی مثالیں. یہ ہیں جس دن یہودیوں کی باری ہے مسلمانوں پہ پابندی ہے. پھر وہ وقت آیا کہ جب مسلمان پریشان ہے. حضرت عثمان غنی نے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کوئی ہے جو پورا کنواں خرید لے؟ کہا یہ عثمان ہے. عثمان پورا کنواں خرید کے نہ صرف مسلمانوں کے لیے وقف کیا بلکہ پورے اسلام کے لیے وقف کر دیا. یہ نہیں ہے کہ پانی تو مسلمان پئیں لیکن ملکیت عثمان کی ہو. سمجھ رہے ہیں بات؟ ایسے وقف نہیں کیا کہ صرف پانی وقف ہے کہ پانی تو مسلمان پئیں لیکن ملکیت عثمان کی ہو. نہیں، یہ ملکیت بھی اسلام کی ہے، اب عثمان کی ملکیت نہیں ہے. یہ خرچ کر رہے ہیں. اور ایک وہ وقت بھی آیا کہ حالات کیسے ہیں، گرمی کی شدت، اور نبی کریم فرما رہے حی علی الجہاد، حی علی الجہاد، چلو جہاد کے لیے، چلو جہاد کے لیے. یہ جہاد کی صدائیں ہیں، جہاد کی ندائیں ہیں، لیکن پاس پیسے نہیں ہیں، سواریاں نہیں ہیں، تیر و تلوار نہیں ہے. اور مقابلہ کس سے ہے؟ رومن امپائر سے. مقابلہ کس سے؟ رومن امپائر. آپ جانتے ہیں کہ ابو بکر گھر کا سارا سامان لے آئے تھے. گھر کا کتنا ہوگا سامان؟ ہمارے جیسا سامان نہیں تھا، گھر بھرے ہوئے نہیں تھے. مجھے وہ منظر اللہ کی قسم جب صحابہ کے گھروں کے حالات کی طرف دیکھتا ہوں تو فوراً میری نظر نبی کے گھر کی طرف چلی جاتی ہے کہ جب عمر فاروق ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ میں داخل ہوئے تھے. کیا دیکھتے ہیں کہ چٹائی پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک پانی کا مشکیزہ ہے اور ایک کونے میں تھوڑے سے جو تھے کھانے کے لیے. یہ نبی کی کل کائنات، یہ نبی کا گھر ہے. اب میرے گھر کے اندر تو سامان اتنا ہے، میں اٹھاتا رہوں ختم نہیں ہوتا. میں نے گھر شفٹ کرنا ہو تو مسئلہ بن جاتا ہے. یہ مصیبت ہے، بار بار اتنا سامان کہاں لے کے جائیں. اور صحابہ وہ تھے کن فی الدنیا کا انک غریب او عابر سبیل، کہ زندگی ایسے گزارو جیسے ایک مسافر کی زندگی ہے. سامان اتنا ہو تمہارے پاس جیسے ایک مسافر کا سامان ہے. ابو بکر گھر کا سارا سامان لے آئے تھے اور عمر فاروق کے دل میں یہ تھا کہ میں ابو بکر سے جیت جاؤں گا. گھر کا آدھا سامان لے آئے تھے. یہ وہ موقع تھا کہ جب 30,000 کا لشکر رومن امپائر سے ٹکرانے کے لیے تیار ہے، پاس کیا ہے؟ صرف جانے ہی جانے، نہ ہتھیار ہیں نہ سواریاں ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپیل کر رہے ہیں. کون ہے جو جیش العسرہ کی اس تنگی کے وقت
مدد کرے گا۔ عثمان غنی کھڑے ہوتے ہیں، اللہ کے نبی میں حاضر ہوں، 100 اونٹوں کی ایک ایک رسی عثمان کے ذمہ ہے، سارا سامان۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر درخواست کی، پھر اپیل کی، چندے کی، کہا اور کون ہے جو جیش العسرہ کی مدد کرے؟ پھر عثمان کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی 200 اونٹ اور دیتا ہوں، ایک ایک رسی عثمان کے ذمہ ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپیل کی۔ بعض تاریخی روایات کے اندر 700 اونٹوں سے لے کے 1000 اونٹ تک عثمان غنی پیش کرتے ہیں، 100 گھوڑے پیش کر دیے۔ پھر کہا کون ہے جو درم و دینار لے کے آئے؟ 1000 دینار۔ دینار کس کا ہوتا تھا؟ سونے کا۔ درہم چاندی کا۔ 1000 دینار کی تھیلی عثمان غنی نبی کریم کی گود مبارک کی طرح بڑھاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اشرفیوں کو پکڑ کے اپنے ہاتھ میں ہلا رہے ہیں، اور نبوت والی زبان، کائنات کی سچی ترین زبان پہ کیا الفاظ ہیں؟ ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم۔ عثمان، آج کے بعد کوئی عمل بھی تجھے جنت سے روک سکتا نہیں ہے، گارنٹی دے دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ میرے بھائیو، یہاں ایک نقطے کی بات کرنا چاہوں، وہ تو مقام تھا عثمان غنی کا، نبی کی زبان سے ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ جنت کی بشارتیں پانے والے۔ میرے بھائیو، یہ جملہ اگر میرے اور آپ کے لیے بول دیا جائے، جو مرضی کرو جنت تم پہ واجب ہو گئی، شاید ہم مسجد سے بھاگ جائیں، شاید روزے سے بھاگ جائیں، شاید زکوٰۃ سے بھاگ جائیں، شاید دنیا کی عیاشیاں میرا سامان بن جائیں، لیکن اللہ کی قسم صحابہ تو وہ لوگ تھے کہ جن کو یہ بشارتیں پیچھے نہیں کر رہی تھی، بلکہ یہ بشارتیں سن کے دین میں اور آگے بڑھتے چلے جا رہے تھے، اور آگے بڑھے ہیں۔ پھر وہ موقع، وقت تھوڑا ہے، عثمان کی سیرت تو اتنی بڑی ہے کہ وقت بھی تنگی دامہ کا شکوہ کر رہا ہے۔ ایک وہ وقت کہ جب مسلمان ارادہ رکھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارادہ رکھتے ہیں بیت اللہ کی زیارت کا، مختصراً بیت رضوان کا وقت، جب مشرکین مکہ کو یہ آہٹ محسوس ہوئی کہ مسلمان مدینہ سے لڑنے کے لیے آ رہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب منتخب کر رہے ہیں کہ مکہ میں کس کو بھیجا جائے جو جا کے بتائے کہ مسلمان لڑنے کے لیے نہیں آ رہے، بلکہ وہ تو اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے آ رہے۔ سب سے معتبر انسان جس کی سب سے زیادہ عزت تھی مکہ کی وادی کے اندر، وہ کون تھے؟ عثمان ابن عفان۔ ان کو بھیجا گیا بتانے کے لیے کہ مسلمان لڑنے کے لیے نہیں، اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے آ رہے۔ اور ادھر ابو سفیان نے تعظیماً کیا کہا عثمان غنی سے؟ ابو سفیان کہتا ہے کہ عثمان تعظیماً کہ چلو تم بیت اللہ کا طواف کر لو۔ عثمان کا جواب کیا تھا؟ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں ابو سفیان کیسی بات کرتے ہو، میں عثمان نبی کے بنا طواف کروں؟ یہ میرے شایان شان نہیں ہے، نبی آئیں گے تو عثمان طواف کرے گا۔ ان کو پکڑ لیا گیا، یہ افواہ پھیل گئی کہ عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا ہے۔ ادھر نبی کے 1400 جانثار نبی کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں، یا کٹ جائیں گے یا عثمان کی شہادت کا بدلہ لیں گے، یا عثمان کی شہادت کا بدلہ لیں گے۔ اور دیکھو مسلمان حکمرانوں، یہ ایک مسلمان کی شان ہوتی ہے۔ تمہارے سامنے آج کے دور میں جب آنے والے وقتوں میں تاریخ اسلامی لکھی جائے گی تو تاریخ یہ لکھے گی کہ نبی کے صحابہ کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے افغانستان کے مجاہدوں نے ایک اسامہ جس کی امریکہ نے ڈیمانڈ کی تھی اس کے حوالے میں کیا تھا، ایک نسل بیت گئی تھی عالم کفر سے ٹکراتے ہوئے، لیکن کفار کے سامنے
آپ نے ہتھیار نہیں ڈالے تھے، وہ ایک عثمان تھے کہ جس کی شہادت کا بدلہ لینے کے لیے 1400 صحابہ سر کفن ہو گئے، کفن سروں پہ باندھ لیے کہ یا کٹ جائیں گے یا عثمان کی شہادت کا بدلہ لیں گے۔ ایک بے ایمان، یہ خارجی تو اس وقت پیدا ہو چکے تھے، ایک خارجی مصر سے آیا، حرم میں پہنچا، دیکھا لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کسی سے پوچھا یہ کون ہے بیٹھنے والے؟ کہا یہ قریشی ہیں۔ اچھا ان کے اندر بزرگ کون ہے؟ کہا ان کے اندر بزرگ عبداللہ ابن عمر ہے۔ اچھا ان کے پاس پہنچے، کہا کہ میں آپ سے کچھ سوال کروں گا۔ یہ خارجی آپ کے پاس پہنچا، میں کچھ سوال کروں گا، آپ نے جواب دینا ہوں گے۔ کہا ٹھیک ہے آپ پوچھو۔ کہا جانتے ہو کہ عثمان بدر میں نہیں تھا؟ کہاں؟ جانتے ہو عثمان جنگ احد کے دن بھاگ گیا تھا؟ بولا ہاں جانتا ہوں۔ جانتے ہو جب بیعت رضوان ہو رہی تھی عثمان وہاں نہیں تھا؟ جب عبداللہ ابن عمر نے اس کے ان تینوں سوالوں کے جواب میں کہا ہاں میں جانتا ہوں، اس خارجی نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ ایسے ہی ہوتے ہیں لوگ، جب مطلب نکلے اگلے کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے، بس جی میرا مطلب پورا ہو گیا، کہتا ہے رک پتر جانا کتنے، ان کے جواب بھی لے کے جاؤ، صرف سوال نہیں ان کے جواب بھی لے کے جاؤ۔ کہا پہلی بات جہاں تک احد کی بات ہے، جہاں تک احد کی بات ہے تو اللہ نے قرآن میں کہہ دیا کہ رب کریم نے ان کو معاف فرما دیا۔ جب یہ کفار نے حملہ کر دیا 50 تیر انداز، جب آپ نے اس ڈیوٹی سے ہٹ گئے، وہ درہ چھوڑ دیا، مسلمانوں کو عارضی طور پہ شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ تو اللہ نے قرآن میں کہہ دیا ہے کہ اللہ کریم نے ان کو معاف فرما دیا ہے۔ جہاں تک رہی بدر کی بات، تو بدر کے موقع پر نبی کریم کی بیٹی رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ عثمان غنی کے نکاح میں تھی، اور یہ عثمان جانا چاہتے تھے، غزوہ بدر لڑنا چاہتے تھے، لیکن نبی نے کہا تھا عثمان تم گھر میں ٹھہرو، اس رقیہ کی تیمارداری کرنا، اس کا خیال رکھنا، تمہارے لیے اجر اتنا ہی ہوگا جتنا وہ مجاہد جو غزوہ بدر میں لڑے گا، اور تمہیں مال غنیمت بھی انہی کے برابر ملے گا۔ حکم کس کا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور یہاں یہ بات بھی جاتے ہوئے سمجھ لیں کہ جہاد ہو یا کوئی کام ہو، خصوصاً جہاد کے زمرے میں یہ امیر کی اطاعت اہم ہوتی ہے۔ شہادتوں کے جذبے اپنی جگہ ٹھیک ہیں، لیکن اطاعت کس کی؟ امیر کی۔ امیر کون تھے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا عثمان کا جی نہیں کرتا تھا اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤ؟ لیکن حکم کس کا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ سنتے جاؤ، عثمان کو وہ جو مجاہد جو بدر میں لڑے تھے ان کے برابر مال غنیمت ملا تھا، اور نبی نے نبوت والی زبان سے کہا کہ اجر بھی اتنا ملے گا جتنا بدری کو ملا ہے، تو اصحاب بدر میں سے ہے۔ اور جہاں تک تیسری بات ہے نا، عثمان بیعت رضوان میں نہیں تھے۔ تجھے پتا نہیں کہ جب نبی نے 1400 صحابہ سے بیعت لی تھی اور یہ سب کے سامنے کہا تھا لوگوں یہ میرا دایاں ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے، اپنے دائیں ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ کہا تھا، اور اپنے دوسرے ہاتھ پہ رکھ کے کہا تھا کہ میں عثمان کی طرف سے بیعت کرتا ہوں، میں عثمان کی طرف سے بیعت کرتا ہوں۔ اور 1400 صحابہ بیعت کس کی کر رہے تھے؟ عثمان غنی کی شہادت کا بدلہ لینے کے لیے۔ وہاں وہ کیسے ہوتے؟ اب یہ جانے لگا، عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں ٹور جا پر میری گلاں یاد رکھی، شیطانی کرنے آیا ہے نا، یاد رکھنا میری باتیں، یہ تیری شیطانی کارگر نہیں ہے۔ پھر ان شیطانوں نے کیا چارہ چلا؟ یہ کب سے معاملہ شروع ہوا تھا؟ مسلمانوں کی صفوں میں دراڑیں ڈالنا۔ یہ پیچھے چلے جائیں،
عمر فاروق کے دور میں آپ کی شہادت کیسے ہوئی؟ 3 خلفاء شہید ہوتے ہیں. کیوں؟ دراڑیں ملی، یہودی گھسے داخل ہوئے. عثمان غنی کیسے شہید ہوئے؟ آپ نے اپنی سلطنت کے اندر جو 44 لاکھ مربع میل تھی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور، اس میں آپ کا نظم و نسق کیسا تھا اور آپ کی دیگر خدمات کیا تھیں، آپ کی شہادت کا وہ المناک منظر کیسا تھا، انشاءاللہ یہ ساری باتیں اگلے خطبے کے اندر بیان کریں گے. اللہ سمجھ کے عمل کی توفیق عطا. محترم سامعین کرام اور معزز سامعات، تاریخ اسلام کے کچھ انتہائی پریشان کن واقعات ہیں، دل شگاف واقعات ہیں کہ جنہوں نے پوری کی پوری تاریخ اسلام کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا، اور ان واقعات کا سبب امت مسلمہ کے اتحاد میں کمزوری ہے. وہ دور خلفائے راشدین کا دور ہو، وہ تابعین کا دور ہو، تبع تابعین کا دور ہو، ائمہ اور محدثین کا دور ہو، جس دور کے اندر بھی مسلمانوں کے اندر اتحاد اور اتفاق مفقود ہوا ہے، عالم کفر نے اس کا بہت زیادہ فائدہ اٹھایا ہے. اور آج کی تاریخ اسلام، آج کی دنیا کا منظرنامہ آپ اپنے سامنے رکھیں تو ایک باشعور شخص یہ جان پائے گا کہ آج کے دور کے اندر بھی امت مسلمہ کی ذلت اور پستی کا سب سے بڑا سبب مسلمانوں کا آپس کے اندر کٹ جانا ہے، مسلمانوں کا آپس کے اندر تقسیم ہو جانا ہے، اور پھر اس کے مستضاد وہ علماء کہ جو نام نہاد علماء ہیں، وہ امت کے اندر فرقہ پرستی کو عام کر رہے ہیں، ایک ایک حدیث پر ایک ایک فرقہ بن رہا ہے. دیکھ لیں آپ، آج کے بہت سارے فتنوں میں سے ایک فتنہ وہ مرزا جیلمی کا فتنہ ہے. حدیث عمار کو لے کے ایک پورے اس نے گروہ اور جماعت لی ہے کہ جو امت مسلمہ کی تقسیم کا سبب ہے، اور اس سے اتحاد پیدا نہیں ہوگا، افتراق پیدا ہوگا، پریشانیاں آئیں گی، اور امت مسلمہ کے تمام جید علماء کے خلاف وہ محاذ رائے کیے بیٹھا ہے. یہ اشارہ کرنے کا مقصد اور مطلب کہ اس وقت بھی معاملات اس طرح تھے، اور آج وہ کتنے سال گزر گئے، کتنے 100 سال گزر گئے، ان لڑائیوں کو اور ان کا تذکرہ آج کرنا اور صحابہ کرام کے درمیان اختلافات کو بنا بنا کے قوم کے سامنے پیش کرنا، اور بالخصوص میرے نوجوان کالج کے پڑھا لکھا طبقہ بہت متاثر ہے اس سے. کیوں؟ کہ اس کے پاس دین کی کوئی ڈگری نہیں ہے، اس لیے متاثر ہے. وہ پورے کے پورے دین کے علماء ان کے خلاف اپنا الگ موقف لیے بیٹھا ہے. تو دیکھ لیجئے گا آنے والے وقتوں میں نقصان آپ کے سامنے ہوگا. مجھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد آ رہی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا اللہ تعالیٰ علم کو اٹھا لے گا، علماء اٹھ جائیں گے، اور دین کے رکھوالے، دین کے مفتی جہالا، اور لوگ پھر جہالا سے دین سیکھیں گے، وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے. یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. تو یہاں میں بات کو آگے بڑھانے سے پہلے واضح کرنا چاہتا ہوں، ہم اپنی اصلاح کریں
اور دین ویسے لیں جیسے آئمہ سلف نے لیا تھا، اپنی تعبیرات و تشریحات پیش کرنا چھوڑ دیں اور دین واقعتاً اس سے لیں۔ اب یہ نہیں میں کلی طور پہ انکار کر رہا ہوں، بہت سارے معاملات ٹھیک ہیں، لیکن جہاں امت کے علماء سے اختلاف ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ اختلاف بھی مٹ جائے، وہ اختلاف قائم نہ رہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کے بارے میں بھی فرمایا تھا کہ زبردست قسم کے فتنے ہوں گے اور ان فتنوں کے اندر یہ شخص حق پہ ہوگا۔ راوی حدیث کہتے ہیں کہ میں آگے بڑھا، دیکھا تو وہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، وہ جو ذوالنورین تھے، وہ جو کائنات کے اندر شرم و حیا کا پیکر تھے۔ عبداللہ ابن جعفر بن ابان جعفی وہ کہتے ہیں مجھ سے میرے ماموں نے پوچھا، حسین جعفی نے، یہ تابعی ہیں رحمہ اللہ علیہ، کہتے ہیں کہ میرے ماموں نے پوچھا کہ عبداللہ تمہیں پتہ ہے عثمان کو ذوالنورین کیوں کہتے ہیں؟ کہا نہیں مجھے نہیں پتا۔ کہا سنو پھر، کہتے میرے ماموں نے وضاحت کی، کہا عبداللہ اللہ تعالیٰ نے آدم کی تخلیق سے لے کر قیامت تک کوئی ایسا نبی نہیں آیا کہ جس کی دو بیٹیاں ایک نکاح کے اندر آئی ہوں۔ آدم سے لے کے قیامت تک یہ عثمان واحد وہ شخص ہیں اللہ کے اس زمین کے اوپر کہ جن کے نکاح میں ایک نبی کی دو بیٹیاں آئی ہیں، اس لیے ان کو ذوالنورین کہتے ہیں۔ حیا کے مالک، نہ زمانہ جاہلیت کے اندر کسی غیر محرم کو دیکھا، نہ شراب کی طرف ہاتھ بڑھایا، نہ کسی بدکاری کے ارتکاب کیا، نہ کسی کا حق کھایا۔ اللہ نے بچپن سے ہی راہ ہدایت پہ ڈالا ہوا تھا، لوگ ان کی حیا سے فائدہ اٹھانے لگے۔ آپ یاد رکھیں، آپ کی برادری ہے، گھر والے، قبیلے والے، قوم والے، مسجد والے، آپ جہاں چلے جائیں، جو شخص شرم و حیا کا پیکر ہوتا ہے نا، لوگ اس کی شرافت سے، نرم طبع سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اس کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں، اس کے خلاف محاذ ارائیاں کرتے ہیں۔ اسی لیے جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تھی، آپ پر جب حملہ ہوا تو سب سے پہلی بات جو آپ نے پوچھی تھی، کہا مجھے بتاؤ کہ مجھ پہ حملہ کرنے والا کوئی مسلمان تو نہیں ہے؟ یہ فکر تھی کہ اگر امت مسلمہ بٹ گئی تو وہ قیامت تک بٹی رہے گی۔ یہ سیدنا عثمان ہیں، ان کی نرمی سے، حلیم الطبع سے فائدہ اٹھایا، ان کے خلاف محاذ آرائیاں ہونے لگی، ان کے خلاف قیاس آرائیاں ہونے لگی۔ اور یہ وہ عثمان ہیں کہ رب کا ڈر اور خوف کتنا ہوتا تھا، اللہ سے ڈرنے والے، اور قتل نہ حق نہ زمانہ جاہلیت میں کیا، نہ اسلام لانے کے بعد کیا، نہ خلیفہ کیا۔ حالانکہ آپ دیکھیں، تاریخ اٹھائیں کہ مسلمانوں کے بہت سارے حکمرانوں نے کتنا خون بہایا ہے۔ حجاج بن یوسف آپ کے سامنے ہے، اور بڑے لوگ یہ وہ ہیں کہ جب کسی قبر پر جاتے تو رو رو کے اپنی داڑھی کو تر کر لیتے تھے۔ کسی پوچھنے والے نے پوچھا کہ عثمان آپ کے سامنے جنت کا تذکرہ کیا جائے، آپ کے سامنے جہنم کا تذکرہ کیا جائے، آپ اس طرح کبھی نہیں روئے، قبر پہ آتے ہیں تو رونا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، کہتے ہیں سوال کرنے والے، یہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے اور بڑی کٹھن ہے، اگر قبر والا معاملہ ٹھیک رہا تو آئندہ آنے والے معاملات آسان ہو جائیں گے، اور اگر قبر والا معاملہ خراب ہو گیا تو آنے والے معاملات بڑے شدید ہوں گے، انسان پھنستا چلا جائے گا۔ اس لیے وہ قبر کو یاد کر کر کے رویا کرتے تھے۔ یہ نرم طبع کا عالم ہے، اتنے دل کے نرم۔ ان کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، یا عثمان ان اللہ عز وجل یقمسک قمیصا، اے عثمان اللہ تجھے خلافت کی ایک قمیص پہنائے گا، من بعدی
میرے بعد فَإِنْ أَرَادَكَ الْمُنَافِقُونَ، اور اگر منافق اس بات کا ارادہ کرے عَلَىٰ خَلْعِهِ کہ وہ تیری اس خلافت کی چادر کو اتارنا چاہے، فَلَا تَخْلَعْهُ، اس خلافت کو نہیں اتارنا. کب تک نہیں اتارنا؟ حَتَّى تَلْقَانِي، یہاں تک کہ تجھے شہید کر دیا جائے، یہاں تک کہ تیری ملاقات مجھ سے ہو جائے. اور احد پہ عثمان ہی تھے نا نبی کریم کے ساتھ. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے ساتھ کون ہے، احد رک جا، ہلنا چھوڑ دے، میرے ساتھ ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں. اور وہ کون تھے شہید؟ عمر شہید تھے، عثمان غنی شہید تھے رضی اللہ تعالی عنہما. تم نے اس خلت کو اتارنا نہیں ہے یہاں تک کہ تیری شہادت ہو جائے. اور میرے بھائیوں، یہ خارجیوں کا ٹولہ، منافقوں کا ٹولہ، یہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ ان ارادک المنافقون، یہ تو پنپ رہے تھے عمر فاروق کے دور کے اندر، خرابی ڈالنا چاہتے تھے، لیکن عمر کے نظام حکومت نے ان کو اپنی اوقات ہوا تھا کہ تم عمر کے ہوتے ہوئے سر نہیں اٹھا سکتے. یہ آہٹ محسوس کی تھی تو عمر نے پوچھا تھا نا کہ مجھ پر حملہ کرنے والا مسلمان تو نہیں ہے. کہ جب امت کے اندر تفریق پیدا ہوتی ہے تو یاد رکھیں بہت سارے مسلمان عالم کفر کے اعلی کار بن چکے ہوتے ہیں، پتہ نہیں چلتا، غیر شعوری طور پر. اور میرے بھائیوں، پھر وہ وقت آیا کہ جب یمن سے فتنہ اٹھا، عبداللہ ابن سبا یہودی، جو ابن الاسیر کو پڑھو، ابن کثیر کو پڑھو، امام زاہبی کو پڑھو، مصنف ابن ابی شیبہ کو پڑھو، مصنف عبد الرزاق کو پڑھو، مسند احمد بن حنبل کو پڑھو، ان ساری کتابوں کے اندر یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف اٹھنے والے وہ فتنے، وہ اٹھنے والا طوفان بدتمیزی، اس کا تذکرہ تفصیل کے ساتھ موجود ہے. یہ سبائی اٹھا، کہاں گیا؟ شام کے اندر. کس نیت سے گیا؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے. اور بھائی یاد رکھیں، یہ پکی بات ہے، جھوٹ اکیلا ہے تو پہچانا جاتا ہے، جھوٹ اکیلا ہے پہچانا جاتا ہے. سچ کی آمیزش ہو جائے تو جھوٹ کو پہچاننا مشکل ہو جاتا ہے. تو فتنہ کرنے والے یاد رکھیں اتنے پاگل نہیں ہوتے، فتنہ کرنے والے اتنے پاگل نہیں ہوتے. اسی لیے وہ کہتے ہیں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن بغض کے اندر کمی کرنے والے نہیں ہیں. اور بھائی رضی اللہ نہیں کہیں گے، رضی اللہ نہیں کہیں گے تو لوگ تو کہیں گے یہ رافضی ہے. لہذا امیر معاویہ بھی کہو، ان کو عمار کا باغی بھی کہو، عمار کا قاتل بھی کہو، اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہو، ورنہ تو لوگ بات نہیں سنیں گے. جھوٹ اکیلا ہو تو ننگا ہو جاتا ہے، سچ کی آمیزش ہو جائے تو پہچاننا مشکل ہو جاتا ہے. یہ گیا کس لیے تھا؟ شام کے اندر عبداللہ ابن سبا، اور اس وقت گورنر کون تھے شام کے؟ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ گیا ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے کے لیے. جو بات امیر معاویہ نہیں سمجھا سکے شامیوں کو، جو وہاں کے علماء نہیں سمجھا سکے، یہ عبداللہ ابن سبا ان کو دین کی وہ باتیں سمجھانے گیا تھا. ہاں، جس طرح آج کے نوجوانوں کو امت مسلمہ کے علماء نہیں سمجھا سکے، یہ مرزے سمجھانے آئے ہیں کہ میں دین سمجھاؤں گا، باقی مسندوں پہ بیٹھ کے محدثین سے پڑھنے والے سارے جاہل ہیں. یہ گیا امر بالمعروف نہی عن المنکر. لیکن امیر معاویہ جو زیرک انسان تھے، کبھی انشاءاللہ بات کریں گے ان کی ذات پہ بھی، زیرک انسان، معدود چند کے یہ بے ایمان مسلمانوں کو اپنے ساتھ نہیں ملا سکا ہے، وہاں اس کی دال نہیں گلی. کوفہ گیا، بصرہ گیا، تھوڑے تھوڑے لوگوں کو ساتھ ملاتا گیا، بس یہاں نہیں، اس کا اصل مرکز مصر تھا. مصر گیا، وہاں بہت بڑی جماعت تیار کی، اور جماعت کس کے خلاف تیار کی؟
عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف 2 سے 3 موقف. پہلا کہ علی وصی رسول ہے، عثمان کون ہوتا ہے خلافت کی مسند پہ بیٹھنے والا؟ وصی رسول کا فتنہ عبداللہ ابن سبا یہودی کھڑا کرنے والا، مسلمانوں کو تقسیم کرنے والا. اور دوسری جو دعوت دے رہا تھا کہ عثمان نے تو قرابت داروں کو عہدے دے رکھے ہیں، قرابت داروں کو منصب گورنری دے رکھا ہے، ان کو ہم نے ہٹانا ہے، یہ معقول شخص نہیں ہے. علی کے ہوتے ہوئے یہ خلافت سنبھالے، یہ مناسب نہیں ہے. اب ہوا کیا کہ ان سارے علاقوں سے خطوط آئے صحابہ کرام کی طرف. خطوط کیا تھے؟ کہ آپ کے گورنر اچھے نہیں ہیں، ہمارے درمیان انصاف نہیں کرتے ہیں، ان کو ہٹایا جائے. صحابہ کرام نے بات پیش کی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کہ یہ معاملات ہیں، کیا ہونا چاہیے. آپ نے حج کے موقع پر بلا لیا سارے گورنروں کو اور کہا وہ بھی آ جائیں جن جن کو شکایتیں ہیں، وہاں آ جائیں. حج کے موقع پہ وہاں یہ سارے آئے، کھوج لگائی. وہ سارے کہتے ہیں کہ گورنر کہتے ہیں ہمیں تو کسی نے کوئی شکایت ہی نہیں کی ہے. صحابہ تک خط کیسے پہنچ گئے؟ مدینے میں خط کیسے آئے؟ ہمارے تک کوئی شاکی اور شکوہ کرنے والا وہ تو پہنچا ہی نہیں ہے. معاملہ رفع دفع ہو گیا، چلے گئے. کچھ وقت گزرا، پھر وہی خطوط کا سلسلہ. پھر صحابہ بیٹھے. عثمان غنی مختصراً عثمان غنی نے کمیٹی بنائی، کہا جاؤ ان علاقوں کے اندر پتہ کر کے ہو معاملہ کیا ہے، شورش کیوں بپا ہو رہی ہے. گئے، یہ پھر بے ایمان منافق بلوں میں گھس گئے، چھپ گئے. پھر پتہ چلا معاملہ تو کوئی نہیں ہے. جب واپس آئے پھر یہ عبداللہ بن سبا نے اپنے ساتھیوں کو ساتھ لیا، سب کو یہ دعوت دی کہ فلاں وقت یہ پورا سال ملا ہم کو تیاری کے لیے. اس سے پچھلے حج پہ عثمان غنی نے امال کو بلایا تھا رضی اللہ عنہ، پورا سال تیاری کے لیے ملا. یہ سارے اکٹھے کیے. اور کون تھے میں نے ان کا ساتھ دینے والے؟ کون تھے جی؟ سارے کافر تھے، سارے یہودی تھے. تاریخ اسلام کا وہ سیاہ ایک بہت بڑی تعداد مسلمانوں کی، بہت بڑی تعداد، انہی کے بارے میں آتا ہے کہ ایک تابعی کہتے ہیں کہ جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا محاصرہ کیا گیا تھا تو ہم نے جا کے عثمان غنی سے کہا تھا کہ باہر جو آپ مسلمانوں کے امام ہیں اور آپ کے ساتھ جو ہو رہا ہے ہم دیکھ رہے ہیں، اور باہر جو نمازیں پڑھا رہا ہے نا وہ عبد الرحمن ابن ادیس ہے، وہ منافقوں کا امام ہے، وہ آپ پہ حملہ کرنے والے ہیں. ہم کیا کریں؟ ہماری نمازوں کا کیا حال ہے؟ یہ عثمان غنی ہیں کہ اللہ کی قسم لوگ ان کے خون کے پیاسے ہیں، لیکن عثمان نے بحیثیت خلیفہ عدل و انصاف سے کام لیا ہے. کیا وہ عدل عثمان غنی کا؟ کہنے لگے وہ پیارے تابعی، اور نماز مسلمانوں کا ایک اچھا کام ہے، برا کام تو نہیں ہے. نماز تم ان کی پیروی کرو، اس عبد الرحمن بن عودیس کے پیچھے نماز پڑھو. ہاں وہ برائی کرے تو تم نے برائی میں ان کا ساتھی نہیں بننا. اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ بلوائی کون تھے؟ گمراہ ہونے والے مسلمان جو عبداللہ بن سبا کی سازشوں کا حصہ بنے. انہوں نے جب مدینہ کے قریب پڑاؤ ڈالا نا، سارے آ گئے، پھر گفت و شنید ہوئی، پھر رستے سے واپس چلے گئے. لیکن یہ طے شدہ معاملہ تھا، رستے سے واپس آ گئے. کیوں آئے ہو واپس؟ کہا جی عثمان نے ہمارے ساتھ معاہدہ کر کے معاہدہ توڑ دیا. کیا معاہدہ توڑا ہے؟ ہم تو ابھی رستے میں تھے، ہمیں خط موصول ہوا ہے اور وہ عثمان نے لکھا ہے، مصر والوں کو لکھا ہے. کیا کہ اگر یہ بلوائی مصری واپس آتے ہیں تو ان کا قتل عام کر دیا جائے. اپنے گورنر کو خط لکھا ہے.
یہ خط پکڑے ہوئے واپس مدینہ آ گئے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کہ آئیں بات کریں، عثمان نے ہم سے جو معاہدہ کیا خود توڑ دیا ہے، اپنے گورنر کو خط لکھا ہے کہ اگر یہ مصری واپس آتے، کون کون تھے، کوفی تھے، بصری تھے، مصری تھے، یہ واپس آتے ہیں تو ان کا قتل عام کیا جائے۔ علی المرتضیٰ نے کہا میں تمہارے ساتھ جانے والا نہیں ہوں، کہ میرا عثمان میرا بھائی ایسا نہیں ہے، آپ مدینہ سے باہر نکل گئے۔ یہ جب اکٹھے ہو کے عثمان غنی کے پاس گئے، بعض نے پوچھا اور بھائی کوفے کا رستہ اور ہے، بصرہ کا رستہ اور ہے، مصر کا رستہ اور ہے، تم واپس اکٹھے کیسے آ گئے؟ تم واپس اکٹھے کیسے؟ اگر یہ خط لکھا بھی ہوتا تو مصر والوں کو آنا چاہیے تھا، تم سارے مل کے آ گئے ہو، یہ تو مسئلہ پری پلانڈ ہے۔ تمہارے نظروں کے اندر عثمان کا خون نظر آ رہا ہے، یہ عبداللہ ابن سلام نے کہا تھا کہ تمہاری نظروں میں عثمان کا خون نظر آ، تم ضرور ان کو قتل کرو گے۔ یہ آگے بڑھے، عثمان نے اللہ کی قسم دے کے کہا کہ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں نہ میں نے خط لکھا ہے نہ کسی سے لکھوایا ہے، میں بھلا ایسے کیوں کروں گا؟ ہاں ایک بات ہے، یا تم میں سے دو شخص سچے گواہی دے دیں کہ عثمان نے خط لکھا ہے، یا میں اس ایک اللہ وحدہ لا شریک کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ میں نے یہ خط نہیں لکھا ہے نہ میں نے کسی سے لکھوایا ہے۔ ہاں البتہ کوئی میری طرف سے لکھ سکتا ہے۔ بولنے والوں نے بولا تو مہر، کہا جس طرح میری طرف سے کوئی خط لکھ سکتا ہے ویسے جعلی مہر بھی تو بنوائی جا سکتی ہے، کون سا کام نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہ کیا کہنے لگے کہ نہیں، تیرے ہمارے معاہدے ختم، اب صرف تیرا قتل ہوگا، تجھے ہم قتل کریں گے۔ یہ اپنے گھر کے اندر چلے گئے۔ میں مختصراً عرض کروں، اپنے گھر کی چھت پہ چڑھے، سارے بلوائیوں سے مخاطب ہوئے، اور ان کے محافظین میں کون تھے؟ علی المرتضیٰ بھی تھے، حسن بھی تھے، حسین بھی تھے، ابو ہریرہ بھی تھے، بڑے بڑے جید صحابی، عبداللہ ابن عمر جیسے بڑے بڑے جید صحابی وہ آپ کے ساتھ تھے، لیکن یہ بلوائی تعداد میں زیادہ تھے۔ بعض مورخین نے لکھا اس وقت کل صحابہ کتنے تھے مدینے کے اندر موجود؟ 700۔ باقی کہاں تھے؟ کچھ حج پہ اور کچھ جہاد پہ، کچھ حج پہ تھے کچھ جہاد پہ۔ 700 صحابہ، اللہ کی قسم یہ وہی صحابی ہیں جو بدر میں لڑے، جو تبوک میں لڑے، یہ جنگیں لڑنے والے اجازتیں مانگتے رہے، امیر المومنین اجازت تو دیں، ہم وہی ہیں کہ جنہوں نے کئی محاذوں پہ عالم کفر کو ناکوں چنے چبوائے تھے۔ عثمان غنی کہتے ہیں نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے عہد لیا تھا اور میں اس عہد پر قائم ہوں، وہ عہد صبر کا عہد تھا کہ عثمان تم صبر کرنا۔ اس کے پیچھے ایک لمبی حدیث ہے، میرے پاس وقت نہیں ہے، بس نبی نے عہد لیا تھا کہ عثمان تو صبر کرنا، میں صبر کروں گا، میں مدینے کے اندر خون بہانے والا نہیں ہوں، میں نبی کے شہر کو خون سے آلودہ نہیں کروں گا۔ ورنہ لڑنے والے تو علی المرتضیٰ بھی تھے، لڑنے والے تو حسن و حسین بھی تھے، لڑنے والے تو عبداللہ ابن عمر بھی تھے، یہ صحابہ جنہوں نے بیعت رضوان کرنے والے، ان میں بہت سارے بیعت رضوان کرنے والے کہ اس وقت بھی معاہدہ کیا تھا یا عثمان کی شہادت کا بدلہ لیں گے یا جان دے دیں گے، لیکن امیر المومنین نے منع فرما دیا، کہا نبی کے شہر میں خون نہیں بہانا، اور گھر کی چھت پہ آواز کیا لوگو مجھے قتل کیوں کرنا چاہتے ہو؟ نبی علیہ السلام کا یہ فرمان ہے کہ ایک بندے کی قتل کے اندر 3 وجوہات ہیں، اس کے علاوہ قتل نہیں کیا جا سکتا۔ کون؟ ایک بدکار شخص شادی شدہ، اس کو رجم کیا جائے گا، جو دین اسلام سے مرتد ہو جائے، جو دین اسلام چھوڑ دے اس کو قتل کیا جائے گا، اور جو قاتل ہے
قصاصاً قتل کیا جائے گا۔ میں نے تو کوئی کام نہیں کیا، اسلام قبول کرنے سے پہلے، اسلام قبول کرنے کے بعد، خلافت کا عہدہ سنبھالنے کے بعد میں نے بدکاری کرنا تو دور کی بات ہے، کسی غیر محرم کو نظر اٹھا کے نہیں دیکھا ہے۔ اور اگر اسلام سے پھرنے کی بات ہے تو عمر کبھی اسلام سے پھرا نہیں ہے، اور عثمان کبھی اسلام سے پھرا نہیں ہے۔ اور جہاں تک بات قتل کرنے کی ہے، نہ زمانہ جاہلیت میں قتل کیا، نہ میں نے بطور صحابی کسی کو قتل کیا، نہ میں نے بطور خلیفہ کسی کو قتل کیا، پھر مجھے قتل کیوں کرنا چاہتے؟ کوئی جواب نہیں۔ پھر آپ نے پوچھا تمہیں یاد نہیں ہے؟ میں تمہیں اللہ کی قسم دے کے پوچھتا ہوں، کیا تمہیں یاد نہیں ہے کہ جب ہم مدینہ میں آئے تھے، نبی کی مسجد تنگی دامہ کا شکوہ کر رہی تھی، اور نبی نے کہا تھا کون ہے جو جگہ خرید کے میری مسجد کو وسیع کرے؟ میں تمہیں اللہ کی قسم دے کے پوچھتا ہوں، بتاؤ کیا وہ میں عثمان نہیں تھا؟ کہا ہاں تو ہی تھا۔ کہا کیا تمہیں یاد نہیں ہے کہ جب مسلمان پانی پینے کو ترس گئے تھے، اللہ کی توحید کے علم بردار وہ میٹھا پانی پینے کو ترس گئے تھے، بیر روما کا کنواں خرید کے مسلمانوں کی ملکیت میں دینے والا کون تھا؟ کیا میں عثمان نہیں تھا؟ اور میرا بھی صرف اس کنویں پہ اتنا ہی حق تھا جتنا ایک عام مسلمان کا، زیادہ حق نہیں تھا۔ کہا ہاں ایسے ہی ہے۔ کہا کیا تمہیں یاد نہیں ہے؟ میں تمہیں اللہ کی قسم دے کے پوچھتا ہوں کہ جب نبی نے کہا تھا جو جیش اسرا کی مدد کرے گا غفر اللہ لہ، اللہ نے اس کو بخش دیا، کیا میں وہ عثمان نہیں ہوں؟ کہا ہاں تو ہی ہے۔ کہا پھر بتاؤ مجھے قتل کیوں کرنا چاہتے ہو؟ یہ بات کرنے کی دیر تھی، بلوائیوں نے کہا کہ نہیں، تو اپنی بات سے پھر گیا ہے، تو اپنے آج سے پھر گیا ہے، تو اپنے دین سے پھر گیا ہے۔ اور امام ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں نقل کیا، کہا کہ ایک شخص رومان ابن سودان تھا، جب یہ اندر داخل ہوئے اس وقت منظر کیسا تھا؟ جمعے کا دن ہے، جمعے کا دن، سیدنا عثمان غنی نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ جب یہ خطبہ دے کے چھت سے نیچے اترے، سمجھ گئے کہ یہ میرے خون کے پیاسے ہیں، قرآن سامنے رکھا، آپ تلاوت کرنے لگے، آپ تلاوت کرنے لگے۔ اندر جب لوگ بلوائی داخل ہوئے نا، تو رومان ابن سودان کہتا ہے الا ای ملت یا نافل، اے نعوذ باللہ نعوذ باللہ، اے بے وقوف بڈھے تو کس دین پہ ہے؟ تو کس دین پہ ہے؟ کیا مطلب تھا پوچھنے کا؟ کیا تو نبی کا دین چھوڑ چکا ہے؟ یہ وہ خارجی تھے جو کفر کا فتویٰ لگانے والے تھے، سیدنا عثمان کی تکفیر کر رہے تھے۔ اور گھر سے باہر پتہ کیا انہوں نے ایک دفعہ کہا تھا داخل ہونے سے پہلے؟ کہا تھا کیونکہ تو دین محمد چھوڑ چکا ہے، توبہ کر، توبہ کر۔ تو یہ عثمان غنی نے اپنی زبان سے الفاظ کہے تھے، اللہم انی اول تائب، اے اللہ یہ اس طرح میرے بارے میں گمان کر رہے ہیں، اے اللہ میں پہلا تیری طرف توبہ کرنے والا ہوں، بلا جرم کے، بلا کہ اللہ میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں، میں توبہ کرتا ہوں۔ لیکن پھر بھی یہ باز آنے والے نہیں ہیں۔ ایک شخص اندر داخل ہوا، سامنے قرآن کھلا ہے، سامنے قرآن کھلا ہے۔ عثمان غنی اسے دیکھ کے کہتے ہیں کہ تیرے اور میرے درمیان اللہ کی کتاب ہے۔ وہ ڈر گیا، واپس چلا گیا۔ دوسرا آیا جس کا نام تھا الموت الاسود، یہ اندر آیا، کالی موت نام تھا، یہ اندر آیا۔ عثمان غنی نے کہا تیرے اور میرے درمیان یہ اللہ کی کتاب ہے فیصلہ کرنے والی، یہ مانا نہیں۔ اس نے حملہ کیا، بعض روایات کے اندر اس نے جب تلوار ماری، عثمان غنی نے اپنا آگے ہاتھ کر دیا، آپ کا ہاتھ کٹا، اور ساتھ کیا کہا؟ یہ وہ ہاتھ تھا کہ جس نے سورۃ الحجرات سے لے کے سورۃ الناس تک کاتب وحی ہونے کا اعزاز حاصل کیا تھا۔ یہ وہ ہاتھ تھا کہ جس ہاتھ نے اس وحی کو لکھا تھا سورہ حجرات سے لے کے سورہ ناس تک۔ اور بعض روایات کے اندر آپ کی بیوی نائلہ نے آگے ہاتھ کر لیا، وہ ہاتھ نائلہ کی انگلیاں کٹ گئیں۔ ایک دوسرا شخص آیا اور آپ کی داڑھی کو پکڑنے لگا، آپ نے اس کے باپ کا واسطہ دیا کہ تیرا باپ تو میرا دوست تھا،
तेरा बाप तो मेरा दोस्त था, वो दाढ़ी को छोड़ के बाहर चला गया। एक तीसरा आया, उसने गुर्ज मारी, आपकी कनपटी पे लगी और आप जामे शहादत नोश कर गए। और जामे शहादत नोश करने से पहले आप सहाबा के दरमियान खड़े ये कह रहे थे कि रात मुझे ख्वाब आया है, रात मुझे ख्वाब आया है, मेरे नबी मुझे ख्वाब में मिले हैं। और क्या कह रहे थे कि या उस्मान आफ्तिर इंदी, के आज जुमे का रोजा मेरे पास आके इफ्तार करना। उस्मान ने रोजा रखा हुआ था, रोजे की हालत में जामे शहादत नोश किया और नबी की वो बात पूरी हुई कि उस्मान आज का रोजा हमारे पास इफ्तार करना। वो सैयदना उस्मान गनी जो जन्नतों के मेहमान ठहरे। लेकिन मेरे भाइयों, आपने शहीद होने से पहले ये बात कही थी कि बलवाइयों, हमला करने वालों, याद रखना, अगर आज तुमने मेरे खून से अपनी तलवारों को रंगा तो क़यामत तक ये तलवारें नयाम के अंदर नहीं जाएंगी, उम्मत के अंदर ये कत्ल होते रहेंगे। और मेरे भाइयों, वही खारजी थे, वही बलवाई थे कि जिन्होंने आने वाले वक्त में सैयदना अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पे वाज़े तौर पे कुफर का फतवा लगाया और आपने उनके खिलाफ जंगे नहरवान लड़ी थी। और ये बड़े बड़े बेईमान जो हजरत उस्मान के ऊपर हमला करने वाले थे, जंगे नहरवान के अंदर सैयदना अली के हाथों वो कत्ल होते हैं, जहन्नम का ईंधन बनते हैं। लेकिन वो सुराग, वो रास्ता, वो रखना, वो जगह जो आलम कुफर ने, साजिशियों ने, मुनाफिकों ने दीन इस्लाम के अंदर डाल ली, शायद वो क़यामत तक मुंदबिल ना हो सके। अल्लाह हम सब को मुत्तहिद रहने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह मुसलमानों की सफ़ों में इत्तेहाद पैदा फरमाए। अल्लाह ताला हम सब को यकजा कर दे। अल्लाह हम सब को मिल्लत वाहिदा बना दे। मेरे भाइयों, याद रखिएगा, आज भी आलम कुफर, आज भी आलम कुफर, ये उनके बड़े थे, आज भी उनकी साजिशें बंद नहीं। सियासत की सूरत में, मजहब की सूरत में उनकी वो बदमाशियां आज भी मौजूद हैं, लेकिन समझने वाले थोड़े हैं। अल्लाह समझ के अमल की तौफीक अता फरमाए।